السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر رفعت المنتہا ہے. میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں. DHU قصور میں DMS رہ چکی ہوں. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ڈاکٹروں کی ایسوسیشن پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشین کی ممبر ہوں اور وہاں کی US چیپٹر کی کوآرڈینیٹر ہوں. اس کے علاوہ ڈاکٹر ہونے کے علاوہ میں ایک وکیل بھی ہوں. امریکن کوالیفائڈ LLM کیا میں نے باہر سے USA سے اور ہائی کورٹ کی اس وقت پاکستان کی بیرسٹر ہوں. اس کے علاوہ میں سب سے پہلے میں پاکستان اکیڈمی آف لائرز ایسوسیشن کی CEO بھی ہوں جو کہ رجسٹرڈ تنظیم ہے. میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں اور مورخت 11 جنوری کو تقریباً رات میں شام کے تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے کے دوران 4 ڈاکو نما انسان اٹے کٹے منہ پہ کپڑا لپیٹے انہوں نے میرے گھر میں ہاؤس بریکنگ کی. اندر داخل ہوئے. نیچے کے پورشن سے میرا 18 تولے سونا، $17,000، ایک ایری الیگزا کیمرہ، میرے بیٹے کی 2 ریچارڈ میل اور ایک راٹو کی گھڑی چرائی اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کنیکشن گھر کا آف کیا. وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر کوئی گھر کے اندر موجود ہے وہ سیدھا امریکہ فون کرے گا واٹس ایپ پہ اور وہ صرف انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے. انہوں نے انٹرنیٹ کنیکشن آن کیا. اس کے علاوہ کیمرہ کی ریکارڈنگ کو سٹاپ کیا اور ریکارڈر بھی اس میں چرا لیا. اس کے بعد وہ اوپر والے پورشن میں گئے. ظاہری بات ہے عصر کا وقت تھا یا عصر کے بعد کا. میری والدہ صاحبہ آرام کر رہی تھی. ان کو انہوں نے خوب زد و کوب کیا، مارا، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا. جب انہوں نے شور مچانے کی کوشش کی لاتیں ماری، ان کو اوور کم کیا، ہراسمنٹ کی اور پوچھنے لگے کہ میری والدہ نے کہا کہ آپ کون لوگ ہو، ان کو کیا کرنے آئے ہو، کچھ چوری کرنا لے جاؤ، مجھے نہ مارو، مجھے بخش دو. اس کے بعد 3 بندوں کو ایک بندے نے کہا کہ مائی میں بہت زور ہے، اس کو قابو کرو. 3 بندے آئے. والدہ نے مزاحمت چھوڑ دی، انہیں کمرے میں بند کیا. اللہ جانے کیا کچھ کرتے رہے. باہر کوئی چیزیں میرے گھر میں رکھی ہیں، لیگل نکالی ہیں، کیا کرتے رہے. اور اس کے بعد اوپر والی منزل میں اور پھر دونوں گاڑیاں لے کے فرار ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں یہی بدحواسی میں مجھے فلائٹ نہیں مل رہی تھی امریکہ سے. میں فلائٹ لے کے اور بدحواسی میں پاکستان آئی ہوں. میں امریکہ میں اس وقت کیپلن سے لائیو لیکچرز کا کورس کر رہی تھی. میں نے نیو یارک اسٹیٹ بار کا امتحان دینا 28 فروری کو، جس کا پروف ہے اس میں، میری ٹکٹ اس میں ہے. اس کے بعد میں آتے ہی میں تھانے میں گئی. وہاں پہ SHO صاحب میرے گھر آئے، میرے سے تھانے کی اپلیکیشن لے گئے کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس اپلیکیشن کا کوئی کھوج ہی نہیں ہے. اس کے بعد میں IG آفس میں گئی. انہوں نے تھانے دار کو کہا کہ آپ رپورٹ، انہوں نے بڑے اس سے کہا آج آپ جائیں گی تو رپورٹ درج ہوگی، انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی. لیکن ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. میں ایک وکیل ہوں، سمجھ بوجھ رکھتی ہوں، ایک سمجھدار عورت ہوں. میرے حساب سے، قانونی حساب سے 3 پاسبلٹی ہیں. نمبر 1، یا پولیس کی مدد سے پولیس نے ڈاکہ ڈلوایا میرے گھر پہ جو وہ ایکسپوز ڈاکوؤں کو نہیں کرنا چاہ رہے اور کہ وہ خود بھی نہ ایکسپوز ہو جائیں، لوکل پولیس ڈپارٹمنٹ. اور ایک چیز میں بتانا بھول گئی، نیکسٹ ڈے 2 دن مسلسل میری والدہ جاتی رہی ہیں، اپنے زخم دکھاتی رہی ہیں، 3 گھنٹے روتی رہی ہیں پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے کہ بھائی رپورٹ درج کرو، میں نے میڈیکل کرانا، میں کہاں جاؤں. کیونکہ میں نے انہیں بتایا تھا، میں DMS رہ چکی ہوں کہ FIR کے بغیر ہم لوگ MLC نہیں کاٹتے.
میں نے ان کو کہا جائیں قانون کے مطابق MLC کٹوائیں، لیکن کسی نے جب FIR درج کرنے کی وہی نہیں کی تو پھر کون سنتا میری غریب والدہ کی؟ ان کی کون سنتا فریاد؟ 75 سالہ بوڑھی والدہ جو نڈال ہے اس وقت، کون سنتا ان کی؟ اس کے بعد میں گئی ہوں SHO تھانے میں گئی ہوں رائے منڈ میں، وہاں پہ کوئی ASI ملا، انہوں نے فون کیا، کسی کو نام لیا، کوئی رانا تنویر ہے AVLS ڈپارٹمنٹ سے، ان کا جی فون آیا ہے تو ان کا نمبر دیا کہ جی آپ ان سے بات کر لیں۔ دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ میرے گھر پہ کوئی کسٹم والا ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کسٹم والوں کو اگر مرسیڈیز اور لینڈ کروزر اٹھانی ہے میرے گھر سے تو ان کو FBR میں انفارم کیا جاتا ہے کراچی میں اور ہر جگہ، ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا، اس کے بعد وہ FIO کو مطلع کرتی ہے، پھر وہ دونوں مل کے نوٹس دیا جاتا ہے آنر کو یا کار شو روم والوں کو کہ جی آپ کی فلاں گاڑی کا کسٹم پے نہیں ہوا، آپ کسٹم پے کریں یا جو بھی ہے، اور قانونی اس کے بعد ان کو لیگل ایکشن لیا جاتا ہے۔ لیگل ایکشن میں بھی وہ نہیں پیش ہوتے، پھر ان کو حق حاصل ہوتا ہے، وہ آئیں اندھادھند اور آپ کی گاڑی اٹھا کے لے جائیں گھر سے، اگر کسٹم پہ وہ بندے تھے، جو کہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ میں ایک وکیل ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو قوانین کی روشنائی کروا رہی ہوں۔ تیسرے نمبر پہ اگر AVLS کے بندے تھے جو کہ کسی ASI رانا تنویر کا نام سامنے آیا، اس نے مجھے نمبر دیا، بلکہ مجھے تھریٹ کیا ہے، مجھے جانی تھریٹ کیا ہے کہ آپ یہ جو سب کچھ کر رہی ہیں اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحبہ۔ یہ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ باہر کے، بہت بہت شکریہ بار ایسوسی ایشن، آپ نے میری اتنی سپورٹ کی، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے کندھے پہ مجھے سپورٹ کیا۔ تو جی وہاں پہ آفس میں رانا تنویر صاحب فرماتے ہیں کہ میڈم وہ روکیں، کوئی قانونی چارہ جوئی نہ کریں، کوئی ہمارا بدنامی نہ کریں، ہم AVLS والے، آپ ہمارے صاحب کو نہیں جانتی، آپ ان کی انٹرنیٹ میں کھول کے دیکھیں سٹوریاں، وہ کس اس سے سیاسی پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے۔ مجھے وہ صاحب کو وہ دے رہے تھے جو ان کے I don't know SP ہیں، SSP ہیں، DSP ہیں، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے اس کا۔ اچھا جی، تو پھر اس کے بعد میں AVLS حکومت نے بنایا اس لیے کہ ایک سینٹرلائزڈ سسٹم ہو، اگر کوئی رپورٹ درج کرواتا ہے تو فوراً آپ کو SMS چلے جاتے ہیں پولیس والوں کو کہ یہ گاڑی آپ پکڑیں۔ AVLS والوں کے پاس ایک سینٹرل ڈاٹا ہوتا ہے کمپیوٹر پہ، آپ نے دیکھا ہوگا ہر ناکے پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنا کمپیوٹر لے کے، جو کہ صرف اور صرف ناجائز ہے۔ ہر ناکے پہ انہیں بیٹھنا جائز کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حساب سے الاؤڈ نہیں ہے AVLS والوں کو ناکے پہ بیٹھنا۔ اگر بیٹھنا ہے تو کسٹم ایکسائز والوں کی طرف وہ اعلان کریں گے کہ اوپن مہم ہوئی ہے جی، اور آپ آگے کسٹم چیک پے کریں یا جو بھی کچھ کرنا ہے اپنے کریں، وہ اوپن اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، جہاں مرضی جائیں، جس مرضی کا اٹھا کے گاڑی لے جائیں، وہ بھی گھر سے۔ ایسا نہیں ہوتا، ان کے اختیارات صرف اتنے ہیں کہ آپ بیٹھے ناکے پہ کوئی گاڑی چلتی ہوئی آپ کو دکھے مجبور کیا، جس کی صرف رپورٹ درج ہو، سپوز آپ کی کار گرے لینڈ کروزر کیا یا BMW کیا، کوئی BMW کی گاڑی ہو صرف وہ اسے روکیں گے۔ یہ کیا کرتے ہیں، ہر ہونڈا سیوک کو سٹی کو اٹھا کے کھولیں جی کھولیں، بونٹ کھولیں، اور یہ بالکل ناجائز اختیارات ہیں، یہ ہے ہو ہی نہیں سکتا، اس سے کوئی رولز ریگولیشن SOPs نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ انلیگل ہیں، یہ ایک کرپشن کا ذریعہ ہے۔ میں اپنی گاڑیاں دیکھنے کے لیے AVLS کے تھانے میں گئی، وہاں پہ ازل سے ہی میں نے نقاب کیا ہوا تھا اور دیکھا کہ ازل سے ہی باہر مل گئے مجھے ان کے مخبر اندر والوں کے، اندر جو تھانے میں رانا تنویر جیسے کہ بیٹھے ہوئے، میڈم کون سی گڈی ہے، نکلوا دیں۔ میں نے کہا کتنے پیسے لوگے نکلوانے کے؟ کہتا ہے جی آپ گڈی دسو ہو دے حساب میں پیسے دساں گا۔ میں نے کہا میں چلو یہ ایسے وہاں کوئی گاڑی کھڑی تھی کورولا، میں نے کہا یہ اپنی گاڑیاں تو مجھے نہ تو تھانوں میں
اس کا مطلب وہ پولیس والوں نے مل کے ڈکیتی کی ہے. تو میں نے کہا چلو ذرا دیکھوں کیا کرپشن ہو رہی ہے پاکستان میں. ایکچولی پاکستان میں نہیں, اس اسپیسیفک AVLS ڈپارٹمنٹ میں. تو مجھے کہنے لگے کہ میرا اندر سے تعلق ہے, آپ یہ نہ سمجھے. میں نے کہا تمہارے پاس تو سائیکل ہے, تم کیسے میری ہیلپ کرو گے؟ کہتے ہیں میڈم اسی ہونا دے اندر دے بندے ہے, اسی لیسا 7 لاکھ روپے صاحب تھوڑی ہے گڈی باہر کٹ دیا گیا سی. تو میں نے کہا نہیں مجھے, اور باہر نکالنے کے بعد تم چیک نہیں کرو گے؟ کہنے لگے نہیں جی, یہاں سے آپ کے گھر تک چلی جائے گی, کوئی چیک نہیں گھر تک نہیں, سوری اس چوک تک, یہاں سے نکلے گی اگلے چوک تک, اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ پھر تو آپ کرپشن کر رہے ہیں, گاڑیاں لاتے ہیں, اونرز کو ڈھونڈتے ہیں, ان سے بھتہ لیتے ہیں, گاڑی نکالنے کا وہ اونر کی قسمت ہے, وہ چوک سے کراس کر پاتا ہے یا نہیں, اور پھر دوبارہ لے آئیں گے. یہ ایسا حکومت سوچ ہی نہیں سکتی, میں مان ہی نہیں سکتی کہ میرے ملک پاکستان میں اتنی دھاندلی ہو, میرے IG پنجاب پولیس کو پتہ نہ ہو, SP AVLS کو پتہ نہ ہو اس چیز کا. میں مان ہی نہیں سکتی. یہ ان لوگوں نے اپنی ایبیوز آف ڈسکریشن کی ہوئی ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ باہر کے لوگوں کو, بے شمار AVLS کی انٹرنیٹ پہ سٹوریاں کہ یہ لوگ جرمنی کے, اٹلی کے, USA کے سٹیزنز کو لے کے آتے ہیں, ان کی گاڑیاں اسی طرح اٹھاتے ہیں, انہیں بلیک میل کرتے ہیں, اور اس کے بعد نا وہ کر لیتے ہیں, ان سے پیسے بٹورتے ہیں, اور اللہ خیر صلی اللہ. کچھ اسی طرح کا پلان مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ میرے لیے پلان کیا جا رہا ہے, جو بھی کچھ AVLS والے یا جو بھی ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے میرے خلاف. اب مجھے یہ بتائیے, ذیلی ادارہ ہے AVLS پولیس کا. پولیس کون ہے؟ پیرنٹ ادارہ. پیرنٹ ادارے کے لیے حکومت پاکستان کانسٹیٹیوشن اور پنجاب پولیس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں گے تو آپ اجازت لے کے داخل ہوں گے. آپ یہ بتائیں ذیلی ادارے کو کہاں سے کانسٹیٹیوشن سے ابو آپ لوگوں نے اختیارات ان کے اپنے بن گئے کہ جی آپ جس مرضی کے گھر میں بغیر وارنٹ گھس سکتے ہیں. اگر ایسا ہے تو میں التماس کرتی ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے, جو کانسٹیٹیوشن سنبھالتی ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے, سب جسٹس سے, سب بار کونسل سے, کہ ایسے قوانین کی شدید مذمت کریں, پولیس کے رویے کی مذمت کریں, مجھے جانی تحفظ دلائیں, مجھے ہر قسم کی قانونی ہراسمنٹ سے بچائیں. اور میری والدہ کی جو حالت ہے وہ, میں ایک فلم پروڈیوسر بھی ہوں. I am very thankful to you کہ میڈیا کے میرے آپ کی جگہ میرے ہمارے بڑے وہ تشریف لائے میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. I am very thankful. میں نے پاکستانی ہو کے ایک فلم پروڈیوس کی پاکستان کے پوزیٹیو کلچر کو پورٹری کرنے کے لیے. میں ایک سچی مہم پہ وطن ہوں, نہ میں پاکستان چھوڑ کے جاؤں گی یہاں سے, چاہے جو کچھ مرضی ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ کر لے, نہ میں پاکستان چھوڑوں گی کبھی. میں نے ان کالی بھیڑوں کو ایک ایک کر کے منظر عام پہ لانا, ان کو سزا دلوانی ہے. میرے ساتھ میرے مخلہ ہے, میرے ساتھ میرے ڈاکٹرز ہیں, میرے ساتھ میرا اداکار فرینڈز ہیں, میرے ساتھ اوورسیز پاکستانی کو اس طرح ہراس کیا ان لوگوں نے, اپنی ایبیوز آف اتھارٹی کی ہے. میں نے پاکستانی فلم بنائی, اپنا سارا پیسہ وہاں سے میں پاکستان میں انویسٹ کرتی ہوں, اس لیے کرتی ہوں کہ میرے سٹیٹس لوگ دیکھیں, مجھ سے جیلس ہو, مجھے مرغا بنا کے پھنسائیں. مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا.